علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی نکاح ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی الفاظ سے دعا دیتے تھے، بارک اللہ لکا وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ تم لوگوں میں برکت ڈالے، تم دونوں کے ملنے میں برکت ڈالے، تم دونوں سے خاندان چلے، اس خاندان میں برکت ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا دیا کرتے تھے، اور نکاح کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑ رکھا ہے، اجتماعیت رکھی ہے۔ جیسے جمعے کی نماز کا مقصد ہوتا ہے جوڑنا، جب اس کو کہتے ہیں جمع کرنے سے ہے، یعنی سب مسلمان جمع ہوتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں، تو پورے ہفتے ملاقات نہیں ہوتی تو حال احوال کا پتہ نہیں چلتا۔ تو جمعے کے دن ملاقات سے یہ ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز کی برکت سے پورے ہفتے کے حالات معلوم چل جاتے ہیں کہ فلاں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فلاں خیریت سے ہیں، فلاں کہیں گئے ہیں۔ تو یہ جمعے کی نماز کی عبادت اور جمعے کے اجتماع کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ مسلمان آپس میں ملیں جلیں اور دوسروں کی ضرورت اور پریشانی کا معلوم چلے تو اس کو دور بھی کریں۔ تو جمعے کی نماز میں بھی جوڑ ہے، جمع کرنا ہے، عید کی نماز میں بھی جمع کرنا ہے، اور پانچوں نمازوں میں بھی مسلمانوں کا آپس میں جمع ہونا ہے۔ اور جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپس میں اتفاق بڑھے، آپس میں جوڑ پیدا ہو۔ تو جس طرح جمعہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، پانچوں نمازیں عبادت ہیں، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ اور اس نکاح کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جوڑ رہے ہیں، اللہ کے نام سے ہم جوڑ رہے ہیں، دو میاں بیوی کو جوڑ رہے ہیں، جوڑ دیا۔ اب یہ دونوں سے گھرانے بنیں گے، خاندان جڑیں گے، آپس میں اتفاق پیدا ہوگا۔ تو نکاح بھی ایک عبادت ہے، جیسے کہ حج ایک عبادت ہے، جیسے کہ جمعے کی نماز ایک عبادت ہے۔ اور پھر نکاح کی بھی ایسی فضیلت قرآن و حدیث میں آئی ہے جیسے کہ نماز اور روزے و زکوٰۃ کی آئی ہے۔ اور پھر نکاح کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کے مقاصد کو قرآن میں کم بیان فرمایا ہے، نکاح کے مقاصد کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ نکاح سے جو جوڑ پیدا ہو رہے ہیں میاں بیوی میں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ مودہ و رحمہ، کہ آپس میں محبت پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، آپس کی ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویوں سے پیش آنا، یہ اس نکاح کا مقصد ہے۔ اس نکاح کے اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی خوشیوں کی بنیادیں رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں، اتفاق بڑھ جائے، جوڑ پیدا ہو جائے، اور اسی طرح زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ زندگی گزارنے کا یہی سب سے بہتر راستہ ہے کہ آپس میں ایک ہو کر زندگی گزاریں۔ اور اگر آپس میں جوڑ نہ ہو، آپس میں ایک نہ ہو، تو پھر زندگی میں سکون بھی نہیں ہوتا۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑا عبادت گزار ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، تو نمازوں اور روزوں کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں سکون آئے، بہاریں آئیں، چین آئے، برکتیں آئیں۔ لیکن سچ عرض کرتا ہوں کہ جو آدمی رشتے ناطے توڑتا ہے، اس کو جوڑنے کی کوئی فکر نہیں، نہ بیوی کی فکر، نہ شوہر کو، نہ بیوی کو شوہر کی فکر، نہ بھائیوں کو بھائی کی فکر، نہ بیٹے کو باپ کی فکر، نہ باپ کو بیٹے کی فکر، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہیں، تو یہ کتنے ہی کما لیں سکون تو نہیں ملے گا، اور یہ کتنی ساری عبادتیں کر لیں سکون نہیں آئے گا۔ کتنے عبادت گزار دکھتے ہیں کہ بڑے لمبی لمبی تسبیحات کرتے ہیں، لیکن گھر کی زندگی بڑی نکارہ ہوتی ہے، گھر والے بڑے متنفر ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاق خراب ہیں، قرآن تو بہت پڑھتے ہیں لیکن ان کی زبان سنو کیسی ہے، یہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، جھاڑتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں۔ تو عبادتوں کا نور اور عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ بھی جب ہی حاصل ہوگا جب گھر کی زندگی درست ہوگی۔ اور اگر گھر کی زندگیوں میں، خاندانوں کی زندگیوں میں اتفاق کی کوئی فکر نہیں، جوڑ کی کوئی فکر نہیں، لاکھ تسبیحات کر لیں سکون نہیں آئے گا۔ اس کی تسبیح سے اس کو سکون نہیں ملتا،
اس کی تلاوت سے اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کے قرآن سے اس کو سکون نہیں مل رہا، اس کی نماز سے اس کو سکون نہیں مل رہا، کیونکہ اس نے اللہ کا بہت بڑا حکم توڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، جوڑ کر رہو بھائی، مل کر رہو بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایک ہو کر رہو بھائی، میں امت بنانے آیا ہوں، میں جوڑنے آیا ہوں۔ لیکن یہ اس حکم کو نظر انداز کرتا ہے، کہتا تسبیحات تو بہت کرتا ہوں، نمازیں تو بہت پڑھتا ہوں، لیکن یہ حکم چھوٹ رہا ہے جس کی وجہ سے سکون سے ہم خالی ہیں۔ تو ہماری دینداری بھی اسی وقت مکمل ہے کہ جب ہماری نمازیں بھی مکمل ہیں اور ہماری معاشرت بھی اچھی ہے۔ ایک آدمی کہ میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، لوگوں کے حقوق میں ڈنڈیاں مارتا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں، ہر سال حج عمرے بھی کرتا ہوں، اتنا خرچ کرتا ہوں، اتنا سب کچھ کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو ستاتا ہے، اس کی ذات سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو یہ کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ ہو، تب جا کر ایک مسلمان کامل بنتا ہے۔ تو یہ بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے خوش رہیں، جوڑ کر رہیں، اتفاق سے رہیں۔ تو بہت سارے اصول ہیں زندگی بنانے کے، سب کو معلوم ہے، لیکن ایک بہت بہترین اصول جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، اور ہمیں اپنے چھوٹوں کو یہی اصول سکھانا چاہیے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہو گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنی زندگی اس طرح گزارنا کہ اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنا، ہر کام میں اللہ کی رضامندی کا خیال کرنا، تو انشاءاللہ زندگی اچھی گزرے گی۔ اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور سب کو راضی کر لیا تو زندگی میں بہاریں کہاں سے آئیں گی؟ تو یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے سب ایک ہو جائے، بڑی اچھی خواہش ہے، سب جڑ کر مل کر بیٹھ جائیں، بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن اس موقع پر ہم یہ کریں کہ اللہ ناراض ہو جائیں۔ خوشی کے موقع پر ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو گناہ کی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں ہے خوشیوں کا، ہم وہ کام کر جاتے ہیں، جیسے کہ شادی بیاہوں کے شادی ہالوں میں، تقاریب میں کیا کچھ ہوتا ہے، وہ سارے ایسے کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ تو شادی بیاہ اور شادی ہال میں سارے خاندان کو جمع کر لیا، 500 افراد کو جمع کر کے 500 افراد کا کھانا بنا لیا، اور بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے سب کو جمع کر لیا، اور وہ جو کئی سالوں سے ہم سے ناراض تھے ان کو بھی راضی کر کے بلا لیا، وہ بھی آ گئے ہیں، ماموں ناراض تھے وہ بھی آ گئے، وہ چاچا ناراض تھے وہ بھی آ گئے، سب آ گئے۔ تو ایک خوشی ہوتی ہے، لیکن شادی ہال میں یا شادی کے موقع پر ہم ایسے کام کرتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ چلے گئے، اللہ کی رحمت چلی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں نکل گئیں، تو وہاں پہ پھر کیا ایسی خوشی؟ تو اس لیے سب کو جوڑا، اللہ سے توڑ لی، تو یہ بھی بڑی ناکامی ہے۔ اس لیے اس موقع پر اس کی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہماری کوشش ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ آپ کی توفیق سے اس وقت مسجد میں نکاح ہوا ہے، اللہ اس نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اللہ اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے، گھرانوں کے لیے، میاں بیوی کے لیے آپس میں محبت و الفت و اتفاق و اتحاد کا ذریعہ بنا دیجیے، آپس کے جوڑ کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہ خوشیاں دکھا، زندگی کی خوشیاں دکھا، زندگی میں بہاریں نصیب فرما۔ اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کی ناچاقیوں سے حفاظت فرمائیے، سنتوں کے مطابق، شریعت کے مطابق، دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ اس نکاح کا جو مقصد آپ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اللہ اس مقصد کے مطابق ہم سب کو نکاح کرنے کی اور وہی مقصد ہم سب کو عطا بھی فرما دیجیے۔
اے اللہ آپس کی محبت، الفت، اتفاق اور اتحاد نصیب فرما دیجیے، دنیا آخرت کی ہر خیر اور بھلائی نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائیے، نیکیوں کا اے اللہ خیروں کا ذریعہ بنائیے، نیک صالح سعادت مند اولاد عطا فرمائیے، اے اللہ ہر طرح کی خیر عافیت نصیب فرمائیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔ جو گواہ حضرات ہیں وہ دستخط کرتے ہیں۔